ای کلاس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج ہم پڑھیں گے پیروڈی کے بارے میں۔ پیروڈی جو صنف ہے وہ ہمارے BA 3rd ایئر کے پیپر 1 میں شامل ہے۔ پیروڈی کو ہماری زبان میں تحریف کہتے ہیں۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے کسی متن میں تبدیلی، یعنی کچھ الفاظ کی تبدیلی۔ تحریف کے نمونے ہمارے قدیم ادب میں بھی ملتے ہیں اور جدید ادب میں بھی ملتے ہیں، کیونکہ پیروڈی دراصل طنز و مزاح کی ایک قسم ہے اور اردو ادب میں یہ انگریزی ادب سے آئی ہے۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ پیروڈی کی تعریف کیا ہے، یعنی اس کی پریبھاشا کیا ہوتی ہے۔ پیروڈی یونانی زبان کے لفظ پیروڈیا سے مشتق ہے، جس کے معنی جوابی نغمہ یا پھر کیونکہ پیروڈی دراصل مزاح کا خیز تصرف کا نام ہے۔ تصرف کا مطلب ہوتا ہے کچھ رد و بدل کرنا، جس میں اصل تخلیق کے الفاظ و خیالات میں اس طرح رد و بدل ہو کہ اس کی اصل شکل تو برقرار رہے مگر اس میں مزاحیہ تاثر پیدا ہو جائے۔ ڈاکٹر اعجاز حسین لکھتے ہیں پیروڈی کے بارے میں: پیروڈی نگار کو موضوع طبع ہونے کے علاوہ لطافت پسند اور سنجیدہ مزاج بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہ محسوس ہونا چاہیے کہ وہ پیروڈی محض ہنسانے کے لیے لکھ رہا ہے، اس کا کلام دوسروں میں گدگدی پیدا کر دے، مگر یہ نہ محسوس ہو کہ وہ گدگدانے کے لیے اپنی انگلیاں بڑھا رہا ہے۔ یعنی انہوں نے ڈاکٹر اعجاز حسین نے پیروڈی کی تعریف اس طریقے سے بیان کی ہے۔ پیروڈی کو جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک صنف کی حیثیت سے نظم میں بھی ہو سکتی ہے اور نثر میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے جو نثر نگار شعراء ہیں انہوں نے بھی پیروڈی استعمال کی ہے، اور جو نثر نگار ہیں انہوں نے بھی پیروڈی استعمال کی ہے۔ یعنی اس کو ہم نثر اور نظم دونوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اردو نثر میں پیروڈی کا جو شروعات ہے یا ارتقاء ہے وہ کس طریقے سے ہوا۔ اردو نثر میں پیروڈی کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، مثلاً چراغ حسن حسرت کی، پنجاب کا جغرافیہ، پطرس بخاری کی، اردو کی آخری کتاب شفیق الرحمن کی تجھ کے نادری، احمد جبال پاشا کی کپور کا فن، کنہیا لال کپور کی غالب جدید شعراء کی محفل میں۔ اس کو تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا کیونکہ 12th کلاس میں ایک سبق ہے یہ کنہیا لال کپور کا غالب جدید شعراء کی محفل میں، اور آپ اس سے سمجھ بھی سکتے ہیں کہ پیروڈی کس طریقے کی ہوتی ہے۔ اور حالی ترقی پسند ادیبوں کی محفل میں ان کے علاوہ بھی ہمارے ادب میں پیروڈی کے بہت کامیاب نمونے موجود ہیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں اعلیٰ درجے کا طنزیاتی اور مضحکاتی ادب وجود میں آیا۔ اس میدان میں بعض ایسے مصنفوں نے قدم رکھا جن کا مطالعہ بہت وسیع ہے اور مشاہدہ گہرا ہے۔ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، مگر ہم صرف یہاں پہ کچھ چند کا ذکر کر رہے ہیں، جن میں پہلا نام ہے ابن انشا کا۔ ابن انشا شاعر بھی ہیں اور نثر نگار بھی۔ ان کی نثر ایک خوش مزاج، شگفتہ بیان، صاحب قلم کی تحریر ہے، جسے طنز و مزاح کی آمیزش نے اور بھی پرکشش بنا دیا ہے۔ ان کی نثری تصانیف کا بڑا حصہ سفر نامہ پر مشتمل ہے، کیونکہ وہ دیس دیس نگر نگر گھومتے تھے اور جہاں جو انہوں نے دیکھا اسے وہ اپنے قلم سے قلم بند کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کی تحریروں میں لطافت و نفاست کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں ان کے بارے میں، ابن انشا کے بارے میں، کہ بچھو کا کاٹا روتا ہے اور سانپ کا کاٹا سوتا ہے، جبکہ انشا کا کاٹا سوتے میں مسکراتا ہے۔ بے شک ان کے طنز میں بہت بڑی کاٹ ہے، کمی ہے، لیکن ظرافت کی آمیزش سے اسے خوشگوار بنا دیتی ہے۔ انہوں نے بہت لکھا، مگر اردو کی آخری کتاب اور خمار گندم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اور اسی فہرست میں دوسرا نام ہے کرنل محمد خاں کا۔ کرنل محمد خاں نے اپنی پہلی تصنیف بجنگ آمد کے ساتھ ظرافت کے میدان میں قدم رکھا، جسے ہر طرف سراہا گیا۔ اس میں عالمی جنگ کے واقعات کو ایک عینی مشاہد کی زبان سے بڑے دل فریب انداز میں پیش کیا ہے۔ اور ان کی دوسری جو کتاب ہے بسلامت روی، یہ سفرنامہ ہے، اور تیسری بزم آرائیاں
محمد خاں کی زندگی میں پیش آنے والے چھوٹے مضحکہ خیز واقعات کو ایسے لطیف پیرائم بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوتی رہتی ہے۔ تیسرا نام ہے مشتاق یوسفی۔ مشتاق احمد یوسفی ہمارے عہد کے سب سے بڑے ظرافت نگار ہیں۔ طنز کی ان کے یہاں کمی نہیں، لیکن طنز کو اس ہنر مندی سے ظرافت کا لباس پہناتے ہیں کہ اس کا سراغ پانا محال ہو جاتا ہے۔ ان کا جو مضمون ہے وہ فلسفہ رہا ہے، اسی لیے ان کے سوچنے کا انداز فلسفانہ ہے۔ ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ اپنی تحریروں پر خون جگر صرف کرتے ہیں، اس لیے ان کے ہاتھوں مجزۂ فن وجود میں آیا۔ اگلا نام ہے احمد جمال پاشا کا۔ احمد جمال پاشا نے طنز و ظرافت میں نام پیدا کیا، مگر ان کی ایک پیروڈی ایسی ہے جو انہیں زندہ رکھنے کو کافی ہے، یہ ہے کپور کا فن۔ اس میں قاضی عبدالودود، احتشام حسین، آل احمد سرور اور عبارت بریلوی کے اسلوب نگارش کی مزاحیہ انداز میں نقل کی گئی ہے۔ اگلے جو پیروڈی نگار ہیں وہ ہیں مشفق خواجہ۔ مشفق خواجہ اپنے انوکھے اور منفرد انداز میں کتابوں پر تبصرے کرتے ہیں اور چپکے سے ایسی چوٹ کر جاتے ہیں کہ صاحب کتاب سمجھ جائے تو برسوں تک اس چوٹ کو سہلاتا رہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے پیروڈی نگار ہیں جن میں کنہیا لال کپور، شفیق الرحمان، پطرس بخاری، ملا رموزی، چراغ حسن، یوسف ناظم، فرقت کاکوری، حسرت کرشن چندر، حیات اللہ انصاری اور غلام جیلانی، اصغر، انور سدید، باقر عالم کا ذکر کیے بغیر طنز و مزاح کا یہ باب نامکمل رہے گا۔ جو یہ لوگ ہیں ان کے علاوہ بھی اور بھی ہیں، لیکن نثر میں جو